السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل نایاب موتی۔ آپ لوگوں کی خدمت میں آج جو ہے بہت ہی قیمتی اور نایاب باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا عنوان ہے اللہ کے راستے میں کام کرنے کی ترتیب۔ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کس طرح کام کریں، یہ بہت ساری باتیں آج آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے نیت صحیح رکھنا، دوسرا فکر اور محنت کیسی ہو، تیسرا مشورے کی ترتیب کیا ہے، چوتھا اعمال و دعا میں لگنا، اور پانچواں مقامی ساتھیوں سے انسیت پیدا کرنا، چھٹا بعد نماز ہجرت اور نصرت کی اہمیت دلانا، ساتواں تمام ساتھیوں سے ارادے کروانا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل کر مجھے اور میں ان باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے لایا ہوں۔ اب بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ کے راستے میں کام کرنے کی ترتیب، نیت صحیح رکھنا۔ جب ہماری جماعت کسی بستی میں جائیں تو اس بستی میں جانے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم وہاں کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا مکمل دین جو آج ہم سب کی زندگیوں سے نکل چکا ہے، وہ دین میری اپنی زندگی میں اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی زندگی میں کس طرح آ جائے، اور جس طریقے سے ہم دین کی فکروں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اسی طریقے سے اس بستی میں رہنے والے بھی اپنی ایمان و یقین کو بنانے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین اپنی زندگیوں میں آ جائیں، ایسی فکروں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے۔ دوسرا، اگر ہم کھانے پینے اور آرام کرنے کی نیت کر کے جائیں گے تو ہمارا 6 اور 4 ماہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام اور جس مقصد کے لیے نکالا ہے وہ کام اور مقصد پورا نہیں ہوگا۔ جس بستی میں آئے ہیں معلوم نہیں ہم دوبارہ آ سکیں گے یا نہیں، اس لیے ہمیں اس بستی میں جتنے بھی دن قیام کرنا ہے انہیں غنیمت سمجھ کر ان ایام کو خوب اصول کرنے کی فکر کرنی ہے کہ کس طرح اس بستی میں رہنے والے ہر بالغ مرد کی ملاقات ہو جائے اور اس تک دین کی بات پہنچے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لے، پھر جب بھی مسجد میں پہنچے تو دعا کر کے مسجد میں داخل ہو، اور سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر مشورے کے لیے بیٹھ جائے۔ اور مشورے کی ترتیب یہ ہے، جب بھی مشورہ ہو تو اس میں گزشتہ کی کارگزاری لی جائے اور آئندہ کام کرنے کی ترتیب سوچی جائے کہ جس مسجد سے ہم آئے ہیں اس مسجد میں ہم نے جس ترتیب سے کام کیا تھا اس میں کتنا کام قابو میں آیا۔ مثلا ہم نے 2 ساتھیوں کی جوڑی بنائی تھی کہ اجتماعی اعمال ختم ہونے کے بعد انفرادی اوقات میں اتنے دنوں میں فلاں محلے سے فلاں محلے تک تمام بالغ مردوں کی ملاقات کرنی ہے، کوئی گھر چھوٹے نہ جائے اور کوئی بالغ مرد ملاقات سے باقی نہ رہ جائے، اور ان میں سے تمہیں مستقل 3 دن کی جماعتیں بنانی ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے کام تقسیم کیا تھا، تو اس میں کتنا کام قابو میں آیا اور کتنی کمی رہ گئی۔ جتنا کام ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کمی رہ گئی اس کے لیے آئندہ کام کرنے کی ترتیب سوچی جائے۔ اعمال اور دعا میں لگنا، اس طرح فکروں کے ساتھ مشورہ کیا جائے، اس کے بعد مشورے کے امور طے کیے جائیں، اس میں ساتھیوں کی رائے اور دین کا فائدہ سامنے رکھتے ہوئے امور طے کیے جائیں۔ مثلا تعلیم ہے تو وہ تو روزانہ 4 گھنٹے کرنی ہے، اس لیے اس میں ہماری اپنی تربیت ہوتی ہے اور ہم اپنے ایمان بنانے اور اپنی خود کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، نہ کہ دوسروں کی اصلاح کے لیے۔ اس لیے اسے تو کم نہیں کرنا، البتہ تعلیم کا وقت ایسے طے کیا جائے کہ ہمارے ساتھی ملاقات کے لیے جائیں یا کسی کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہو تو ان کی تعلیم ناغہ نہ ہو،
پھر جب مشورہ ختم ہو جائے تو فوراً ساتھی نہانے دھونے اور سونے میں نہ لگے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے اعمال میں لگے، تلاوت میں، سیکھنے سکھانے میں اور دعا وغیرہ میں، کہ اللہ تعالی ہماری اور ان بستی والوں کی زندگی میں خصوصاً اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی زندگی میں عموماً اپنے مبارک دین جو 100% زندہ کر دے، اس کے لیے تھوڑی دیر تعلیم، سیکھنا سکھانا، دعاؤں میں لگے رہیں۔ مقامی ساتھیوں سے انسیت پیدا کرنا۔ پھر جب ظہر کا وقت ہو تو مقامی ساتھیوں کے آنے سے پہلے ہی سارے ساتھی وضو اور استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اور یہ تو ہر نماز کے وقت ہے کہ اذان سے پہلے سارے ساتھی وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ پھر جب مقامی ساتھی آئیں تو ان سے سلام و مصافحہ کریں، ان کا نام اور کام پوچھیں اور انہیں اپنے سے مانوس کر لیں، اور ان سے اس طرح ملے جیسے کہ وہ ہمارے پرانے دوست ہیں، اور ان سے دوستی کر لے تاکہ جب ظہر کے بعد بات ہو تو اجنبیت محسوس نہ ہو اور وہ خوشی سے ہمارے ساتھ بیٹھے۔ بعد ظہر ہجرت و نصرت کی اہمیت۔ ظہر کے بعد جو بات کی جائے اس میں 3 چیزیں سامنے رکھ کر بات کی جائے۔ نمبر 1، ہم کون ہیں؟ نمبر 2، کیوں آئے ہیں؟ نمبر 3، دین کے پھیلنے کی کیا شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم سب ایمان والے ہیں، اور کامل ایمان اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اس کی فکروں کو لے کر ہم آئے ہیں۔ اور یہ دین ہمیشہ ہجرت و نصرت سے دنیا میں پھیلا ہے۔ اگر صرف ہجرت ہوگی تو نصرت نہیں ہوگی، تو دین کے پھیلنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا نہیں ہوگی۔ مکمل دین دنیا میں پھیلے اس کے لیے ہجرت بھی ضروری ہے اور نصرت بھی، اس لیے مقامی ساتھی ہمارا ساتھ دے۔ تمام ساتھیوں سے ارادہ کرانا۔ پہلے دن ظہر کی بات کسی ایسے ساتھی کو دے جو جم کر بات کر سکے۔ جب بات پوری ہو جائے تو اس کے بعد جو مقامی ساتھی بیٹھے ہیں ان سے ارادہ کرائیں کہ جب تک ہماری جماعت رہے گی کون کون ہمیں مکمل ساتھ دے گا۔ جو ارادہ کرے ایک ساتھی ان کے نام لکھ لے، اس کے بعد دوسرا ارادہ کرائے کہ اگر مکمل وقت نہیں دے سکتے تو 1 یا آدھا گھنٹہ کون کون ساتھی دے گا۔ جو ساتھی ارادہ کرے ان کے بھی نام اور وقت لکھ لے کہ کون کب کتنا وقت دے گا۔ اس کے بعد عمومی ارادہ کرائیں کہ ہم چاہتے ہیں یا نہیں کہ ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین آ جائے یا نہیں۔ اس کے لیے سارے ساتھی ارادہ تو کریں گے کہ جی ہاں ہم چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ساتھی باقی ہیں ان کو بھی تعلیم و ملاقات میں گشت میں ساتھ دینے کی نیت کروا کر دعا پڑھ کر بات ختم کر دے۔ گاؤں کی مکمل تفصیل حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد جن ساتھیوں نے ارادہ کیے ہیں ان سے کہیں کہ 2 منٹ بیٹھ جائیں اور ان سے پوچھیں کہ گشت کب کریں گے، ملاقات کب ہوگی۔ اس کے بعد مقامی حضرات سے گاؤں کی پوری نوعیت حاصل کر کے ایمان والوں کے کتنے گھر ہیں، کتنے ساتھیوں کا وقت لگا ہے۔ گاؤں کے قریب کوئی ایسی بنجر بستی جہاں ایمان والے تو ہیں مگر جماعت نہ جاتی ہو، گاؤں میں کوئی عالم صاحب ہیں تو ان کی بھی ملاقات کی ترتیب بنائی جائے، اور ان سے ملاقات میں یہ کہا جائے کہ ہم دین سیکھنے ماشاءاللہ عالم ہیں، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ پھر مقامی ساتھیوں کے سامنے اپنے عزم پیش کریں کہ ماشاءاللہ جماعت آپ کی بستی میں آئی ہے، ہم اور آپ مل کر محنت کریں گے اور نغد چلے کی جماعت نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اور مقامی ساتھیوں کو ہمت دلوائیں کہ ہمارا کام ہے محنت کرنا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا،
پھر اللہ اپنی قدرت سے جماعت نکالے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرنے والا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا کام تو صرف دین میں محنت کرنا اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا۔ نکالنے کا کام تو اللہ کا ہے، ہم اپنا کام کریں گے تو اللہ اپنا کام کرے گا۔ ہم ماحول کے بہاؤ میں نہ بہک جائیں۔ مثلا مقامی ساتھیوں نے کہہ دیا کہ 2 مہینے کے بعد 4 ماہ کی جماعت بن رہی ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ 4 ماہ کی جماعت بنانے کی فکر میں لگیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ کام تو مقامی حضرات کا ہے، ہمارا کام تو نغد جماعت نکالنے کا ہے۔ اس لیے ہمیں نغد جماعت نکالنے کی فکریں کرنی ہیں۔ تو ناظرین، یہ رہی آج کی کچھ اہم اور نایاب باتیں۔ کل انشاءاللہ بعد نماز عصر ملاقاتوں کی ترتیب، گاؤں کے ہر فرد کی فکر کرنا اور بہت ساری باتیں کی تشکیل کرنا، ان باتوں پر انشاءاللہ کل روشنی ڈالی جائے گی۔ آج تک انشاءاللہ اتنی باتیں ہمارے سامنے آئی، تو اللہ پاک ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اصلاحی باتوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔